بالخصوص قائد ملت اسلامیہ نواب زمانہ اور شاگرد خاص حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آئے اور الحمدللہ گھوٹکی سے ہم نے یہ کارواں شروع کیا۔ چلتے چلتے ان 8-10 دنوں میں ہم نے پورے سندھ کا تفصیلی دورہ کیا اور جہاں جہاں گئے الحمدللہ ہزاروں کے تعداد میں اجتماعات منعقد کیے گئے۔ راستوں سے گزرے تو راستوں میں گھروں کے چھتوں سے یہ پھول کی پتیاں پھینکی گئی۔ پورے ملک میں الحمدللہ بہترین خوبصورت استقبال کیا گیا۔ شاید کہ کسی کے ذہن میں یہ وہم آ گیا ہو کہ بھائی اتنی ساری سختیاں، اتنے سارے معاملات، اتنے سارے پولیس مقابلے، اتنی ساری شہادتیں، اب ان کے ساتھ کون چلنے والا ہے، اب ان کے ساتھ کون چلے گا؟ لیکن الحمدللہ وہ اپنی اس غلط فہمی کو دور کر دے۔ تمام تر مشکلاتیں، تمام تر تکلیفوں کے باوجود الحمدللہ اس قوم کی محبت میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ بہت سارے ساتھی مختلف جگہوں پر ہمیں بتا رہے تھے کہ جی یہاں بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے بھی جلسے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اجتماعات بھی اتنے نہیں ہوتے جتنے آپ کے ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ سیاسی پارٹیاں وہ پروگرام کریں جبکہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں، کوئی مشکلاتیں بھی نہیں، کوئی معاملات بھی نہیں، لیکن یہ ہمارے ورکر، ہمارے ساتھی کہ تمام تر رکاوٹیں اب بھی مختلف جگہوں پر رکاوٹیں آتی گئیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے ہم نے وہ ساری رکاوٹیں ختم کر دیں اور خیریت سے کوئی ایک پروگرام بھی ہمارا خراب نہیں ہوا۔ گھوٹکی سے لے کر کراچی تک پہنچے ایک سائیڈ سے، دوسری سائیڈ سے واپس کرتے کرتے بلوچستان کے سرحدات تک پہنچے اور ابھی مغرب کے بعد قائد محترم کو رخصت کر کے آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں۔ اور اسی انداز میں برادر محترم حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب، ان کا بھی میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات، میں سمجھ رہا ہوں ابھی اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے اور کہہ بھی رہے ہیں کہ حضرت میں چلا جاؤں، لیکن آپ ساتھیوں کی محبت تاکہ کارکنوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، منتیں کر کے اور ٹائم لیا، مصروفیت کے باوجود آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ اور اسی انداز میں حق و صداقت کی نشانی، جسے دنیا ثانی اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے یاد کرتی ہے، اور جس کے لیے حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا تھا کہ عثمانی صاحب قادر الکلام ہے، عثمانی صاحب قادر الکلام ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنا خصوصی ٹائم نکالا اور پورے سفر میں ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ بس زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں شکر گزار ہوں اور آپ نے یہ انتظامات کیے، بالخصوص یہ سٹی کے ذمہ دار مولانا جہان زیب حیدری صاحب اور بھائی سجاد صاحب، بھائی نعیم صاحب، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھائی منصور صاحب اور ہمارے ضلعی رہنما حضرت سید مولانا عبد الکریم مری صاحب، یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اور جن ساتھیوں نے یہ محنت کی تھی ربیع الاول میں جلوس نکالے، ریلیاں نکالی، ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ اس میں بزم علی معاویہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ والے بھی ہیں اور بہت ساری جو اسکاؤٹس ہیں ان کے ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہیں۔ تمام کے تمام ساتھیوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کو ایک بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو اب ہمیں باتیں نہیں کرنی اور کسی کی باتوں کا جواب بھی نہیں دینا، اپنے کام سے کام کرو۔ کام کرنا ہے، ہر چیز کا جواب کام ہے۔ بھرپور انداز میں آپ کام کریں گے انشاءاللہ یہ ہر سوال کا جواب ہے۔
ٹھیک ہے؟ اس طرح کرو گے، جماعت کے ہاتھ مضبوط کرو گے۔ اور 10 دسمبر کو امام اہل سنت کانفرنس آ رہی ہے، اس میں یہ نہ کہیں کہ جی یہ مدرسے والوں کے، نہیں، آپ میں سے ہر ایک بندہ یہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ جی یہ میری کانفرنس ہے۔ کس کی ہے؟ زور سے جو اپنی سمجھتے ہیں وہ بولیں، یہ میری کانفرنس ہے اور اس کانفرنس کے لیے محنت میں نے کرنی ہے۔ بھرپور انداز میں اس کانفرنس کی تشہیر بھی ہونی چاہیے، محنت بھی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ملک میں بہت ساری جگہوں پر توہین صحابہ ہوئی، اور بہت ساری جگہوں پر الحمدللہ ان پر FIR بھی درج ہو گئی، بہت ساری جگہوں پر گستاخ گرفتار بھی ہو گئے۔ وہ تو چلو قانونی کام ہے، لیکن یہ گستاخی ہم بھولے نہیں، ہم انتقام لیں گے۔ کیا کریں گے؟ صحابہ کی گستاخی کا ہم زور سے صحابہ کی گستاخی کا ہم انتقام لیں گے، بھرپور لیں گے۔ اور وہ انتقام کیا ہوگا؟ وہ انتقام یہ ہوگا کہ ہر شہر، گلی کوچوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پر پینا فلیکس اور بینر خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یوم خلیفہ بلا فصل کی وفات پر عام تعطیلات کی جائیں۔ اس چیز کو بہت عام کرنا ہے، اور اپنے خرچے پر انتظار نہیں کرنا کہ جی وہ جماعت والے دیں، وہ خرچہ دیں پھر ہم بینر بنائیں گے۔ بھائی چائے پہ بھی خرچ کر لیتے ہو۔ صحابہ کی محبت میں اگر تمہارے چند روپے لگ جاتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، اپنے خرچے پہ یہ محنت کرو گے، یہ کرو گے۔ اور دوسری بات کہ یہ 22 جماعت الثانی کا جو جلوس ہے، اب صرف ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ مقابلے کے ارادے سے، کہ دنیا کو پتہ چلے اگر چند بدقماش، چند دجال، چند بد فطرت لوگ اگر وہ صحابہ پر تبرہ کرنے والے ہیں، صحابہ کی گستاخی کرنے والے ہیں، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کے، صدیق کے، فاروق کے اور تمام اصحاب محمد کے پروانے ہیں۔ ہم صحابہ کی دھوم مچا دیں گے، اور اس دنیا کو یہ تاثر بھی دینا ہے کہ جی دیکھیں ان لوگوں نے صحابہ کی توہین کی ہے۔ اور جب تم میدان میں نکلو گے، باہر آؤ گے، تو دنیا کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ان چند شرارتیوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ بھئی ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ صحابہ کی توہین سے جن کی دل آزاری ہوتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ صحابہ کی توہین سے ہم سب کی دل آزاری ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم باہر نکل کر صحابہ سے محبت کا ثبوت دیں گے۔ دو گے؟ باقی قانونی مراحل بھی چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی قریب ہے کہ دشمنان صحابہ کے لیے بالکل رسی کھینچی جائے اور ان کے ناک میں نکیل ڈال کر تمہارے حوالے کی جائے کہ جی اس نکیل کو آپ کھینچیں۔ انشاءاللہ اس طرح کرو گے، جماعت مضبوط کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں تمام مہمانوں کا پھر بھی شکر گزار ہوں۔ یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے برادر محترم بھائی نصیر صاحب اسلام آباد کے ذمہ دار ہیں، اور 14 سال اسیری کاٹ کر آئے ہیں۔ 14 سال اسیری کاٹ کر الحمدللہ کوئی عزم میں لغزش نہیں ہے، کوئی ارادوں میں کمزوری نہیں ہے، اسی انداز میں، اسی جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ رہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے ساتھی بھی ہیں جو تقریباً 8 سال جیل میں وہ بھی گزار کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جماعت آپ کی قربانیوں والی ہے، انشاءاللہ اس جماعت کو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔
subscribe my YouTube channel.